صاحب یہ فیک نیوز پر تو ٹھیک ہے بات، پھر DGPR پہ رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں صحافی جو گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہیں، ان کو گورنمنٹ کو بھی پتا ہو کہ بھئی یہ ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ فیک نیوز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اکیلا پاکستان تو نہیں ہے نا جو اس کو ڈیل کر رہا ہے۔ دنیا میں اور کتنے ملک ہیں، بس اب وہاں پر بھی لوگ ایسے شرارتیں تو کرتے ہوں گے، یہ ہم پہ کیوں زبان بندی؟ بولے تو ایک آرڈیننس کے بعد نا صحافی اتنا ہی بولیں گے جتنا میں بول رہا ہوں نا، اسی طرح اشاروں میں گفتگو ہوگی، کیونکہ کوئی پتہ نہیں یہ تلوار کہاں سے آپ کی کان کاٹ دے، آپ اٹھا لیے جائے، دھر ٹھیک ہے لیے نا، جائے۔ کہیں سے بھی۔ یہ دیکھیں جی، یہ اولی نمونہ ہے کہ صحافی اب ایسے تو گونگے صحافی ہوں گونگے ہو جائیں گے نا۔ آپ کسی بات میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو آپ، میں کہتا ہوں فرض کریں مثال کے طور پہ، میں کہتا ہوں کہ جی ذوالفقار راحت صاحب خوبصورت آدمی ہے، یہ مجھ پہ کیس کر دیتے ثابت کریں جی میں کیسے خوبصورت ہوں، اب میں کیسے ثابت کروں گا بھائی ایک چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ کہ آپ نے یہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے، آپ 26 ترمیم لے آئے تاکہ عدلیہ کا گلا گھونٹ دیا جائے، اور جو ججز آپ سے اختلاف کرتے ہیں ان کے اوپر ایک لا کے اور بٹھا دیا جائے۔ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر بلڈوز کر کے اپنی چیزیں منوا لی، آج تک ہمارا الیکٹرول کالج مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ الیکشن کمیشن کو ادارے کہہ کے تھک گئے، عدالتیں کہہ کے تھک گئیں کہ آپ KPK میں آپ کرائیں الیکشن سینٹ کے، آپ نہیں کروا رہے، آپ آئین سے انحراف کر رہے ہیں۔ اب آج صحافی رہ گئے تھے جو کوئی تھوڑا سا بول لیتے تھے، جہاں سے کوئی بات وہ ہو جاتی تھی، اب آپ نے ان کے اوپر بھی ایک وہ تلوار لٹکا دیے۔ اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 20 لاکھ روپے تک انہوں نے جرمانے کیے ہیں، جتنی صحافیوں کی تنخواہیں ہیں یہ 20 لاکھ اکٹھے انہوں نے شاید دیکھیں نا یہ سال میں نہ ملتے ہوں۔ صحافیوں کو اگر آپ نے اصل مار مارنی ہے تو انہیں فائنینشیل مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور فائنینشیل مار یہ کہ میں کہاں سے 20 لاکھ روپے لے کے آؤں گا بھائی، میں کیا چیز گروی رکھوں گا؟ اور ہاں یہ اب مثال کے طور پہ FI ہے نا، وہ آپ کو کسی چیز میں وہ کر لیتی ہے، اب کب لگنی ہے کہ اس کی سماعت ہونی ہے، وہ کیا ہونا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، آپ گئے ریمانڈ پہ گئے، فارغ ہو گئے آپ 3 مہینے 6 مہینے۔ یہ تو میں نے دنیا کے بدترین مارشل لاؤ میں نہیں دیکھا تھا جو شہباز شریف صاحب یہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ صحافی جو ان کے اپنے اس میں بیٹھے ہوئے گود میں بیٹھے ہوئے، وہ جو مرضی کہتے رہے، ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، وہ جو مرضی فیک خبر دے دے کوئی ان کی طرف ان کو نہیں پوچھ سکتا۔ آپ کے منہ منیا بابے بابیاں، اچھا میں اب ذرا ایک اور ڈگری آگے گیا، منہ منیا سے بابے بابیاں، جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کی قسمیں اور قرآن اٹھا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماؤں کی قسمیں تک، ماؤں کی قسمیں، اکثر اتنے بابے ہیں کہ ان کی مائیں ویسے ہی اللہ انہیں جنت عطا کرے اور درجات بلند فرمائے، آپ مری ہوئی ماؤں کی قسمیں کھا۔ بات یہ کہ آپ کسی جگہ پہ کوئی سچ کو سننے پہ تیار ہی نہیں ہے، آپ نے اس حد پہ لے گئے ہیں پاکستان کو، اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، پوری دنیا آپ کے اوپر بات کر رہی ہے، پوری دنیا انسانی حقوق کے اوپر گفتگو کر رہی ہے، شہباز شریف صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب یہ تو صحافیوں پہ ہے کہ وہ کس حد تک اس چیز کے خلاف اپنا سٹینڈ لیتے ہیں۔ اگر وہ آج سٹینڈ نہیں لیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے دوست مسلم لیگ کو کور کرتے ہیں یا وہ تجزیہ یا دانشور جو اس طرف بیٹھے، انہیں بھی آج بولنا چاہیے۔ یہ تلوار آج جو ہم پہ گرنے لگی ہے یا کسی پہ گرنے لگی ہے، کل کو آپ پہ بھی گر سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور شہباز شریف پہلے تک تو بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ، آج ان کو کیا ہو گیا؟ آج وہ وہاں کے بیٹھے ہوئے ادھر آئے ہیں تو وہی سب کچھ کر رہے ہیں۔